وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم رب زدني علما آمین یا رب العالمین۔ ہم آج اپنے مطالعے کا آغاز سورہ فاطر سے کریں گے انشاءاللہ۔ ارادہ یہ ہے کہ سورہ صاد تک مطالعہ مکمل ہو جائے۔ آج کی ہماری تقسیم بڑی متوازن رہے گی، اگر اللہ نے چاہا کہ جیسے میرے ذہن میں ہے اسی طور پر ہم پڑھ سکیں۔ 4 صورتیں ہیں اور چاروں بہت متوازن ہیں حجم کے اعتبار سے، 5 رکوع ہیں ان چاروں صورتوں کے۔ سورہ فاطر، سورہ یاسین، سورہ صافات، سورہ صاد۔ سلسلہ یہ مکیات ہی کا ہے۔ ان میں صافات جو ہے وہ قدر طویل ہے، اس کے بعض رکوع بہت لمبے ہیں، لیکن یہ کہ مجموعی طور پر رکوع کی تعداد جو ہے وہ ہر ایک کی 5۔ کوشش ہوگی کہ ہر چنک میں ہم ایک سورت کا مطالعہ مکمل کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ فاطر السماوات والارض، تمام تعریفیں اور سب شکر اس اللہ کے لیے ہیں جس نے پیدا کیا، جس نے بنائے آسمان اور زمین۔ یہ کلمہ الحمد جو ہے اس سے پہلے بھی بہت دفعہ آیا ہے۔ ذرا سی تفصیل میں عرض کروں گا کہ اصل میں مقام شکر کے لیے آتا ہے۔ ہم ترجمہ کرتے ہیں تمام تعریفیں اللہ کے لیے، یہ بھی اس میں شامل ہے، لیکن شکر کا پہلو غالب ہے۔ کل شکر اس اللہ کے لیے ہے، اس لیے کہ قرآن مجید میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان مواقع پر جہاں پر ایک انسان کو اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے وہاں یہ کلمہ استعمال ہوا، الحمد۔ ایک ہی مثال کافی رہے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا جب انہیں بڑھاپے میں اللہ نے پہلے اسماعیل اور پھر اسحاق جیسے فرزند عطا کیے، تو اس پر جو ترانہ شکر ان کی زبان پر آیا، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاء۔ اصل میں انسان کو جو فائدہ پہنچتا ہے اللہ کی طرف سے، اس کی ضروریات کی بہم رسانی، اس کی دعاؤں کا قبول ہونا، اس پر اللہ کا کوئی انعام، کوئی احسان، اس پر قلب کی گہرائیوں سے جو جذبات شکر پھوٹتے ہیں، اس کی ادائیگی کے لیے یہ کلمہ ہے الحمدللہ۔ تو تمام شکر، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ جاعل الملائکۃ رسلا، اس نے فرشتوں کو بنایا رسول، اور یہاں رسول کے معنی ہے پیغام لانے والا، پیغام بر۔ اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع، فرشتوں کے بارے میں یہاں پر بڑی ہمارے اعتبار سے عجیب بات آئی ہے کہ وہ پر والی مخلوق ہے، ان کے پر ہیں 2 اور 3 اور 4۔ لیکن ان کی اصل حقیقت کیا ہے ہم اس کے بارے میں نہیں جان سکتے۔
اس لیے کہ عالم امر کی شے ہے۔ یزید فی الخلق ما یشاء، وہ اضافہ فرماتا ہے خلق میں، اپنی مخلوقات میں، اپنی تخلیقات میں جو چاہتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت، اللہ تعالیٰ جس رحمت کا دروازہ بھی لوگوں کے لیے کھولتے ہیں، فلا ممسک لہا، تو کوئی نہیں کہ جو اس رحمت کو روک سکے، وما یمسک، اور جسے اللہ تعالیٰ ہی روک لے، فلا مرسل لہ من بعدہ، تو کوئی نہیں کہ جو اس کے بعد پھر اس کو پہنچا سکے، اس کو کھول سکے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ العزیز ہے، زبردست ہے، غالب ہے سب پر، الحکیم ہے، حکمت والا ہے، کمال حکمت والا، یعنی کل اختیار اس کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جس کو فائدہ پہنچانا چاہے کوئی اس کے آڑے نہیں آ سکتا، جس کو نقصان پہنچانا چاہے کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ کوئی اور اختیار اس کائنات میں کسی کے پاس نہیں ہے، کل اختیار کا مالک وہی۔ یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے لوگو اللہ کے انعامات کو یاد رکھو، احسانات جو تم پر ہوئے۔ هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، کیا کوئی خالق اور ہے اللہ کے سوا جو تمہیں رزق دیتا ہوا آسمانوں میں اور زمین میں، زمین و آسمان میں؟ خالق تو وہی ہے، رازق تو وہی ہے۔ لا الہ الا ھو، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے۔ فانا تؤفکون، تو پھر کہاں سے اوندھے ہوئے جاتے ہیں۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اور اے نبی اگر آپ کو جھٹلایا گیا تو آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کو جھٹلایا جا چکا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، تمام معاملات بالآخر اللہ ہی کی طرف لوٹا دیے جائیں گے۔ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اے لوگو، اے بنی نوع انسان، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اور وعدہ کون سا ہے؟ کہ تمہیں دوبارہ جی اٹھنا ہے اور پھر تمہارا حساب ہوگا، محاسبہ ہوگا، اور اصل زندگی تو موت کے بعد ہے، وہ دوسرا عالم، وہ ابدی زندگی ہے، اور اس میں دو ایکسٹریمز ہوں گی۔ اللہ کے نیک وفادار بندے وہ نعمتوں میں ہوں گے، راحت میں ہوں گے، ابدی چین اور سکون ملے گا، اور جو اللہ کے ناشکرے ہیں، غدار ہیں اللہ کے اور اس کے دین کے، ان کے لیے سخت ترین عذاب ہے، اور وہ بھی دائمی۔ یہ ہے وعدہ اللہ کا، اور یہ سچا ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تو دیکھنا دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، اس کے فریب میں آ کے تم اللہ کو اور آخرت کو بھلا نہ دینا کہیں۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور دیکھنا تمہیں اللہ کے نام پر دھوکہ نہ دے وہ سب سے بڑا دھوکے باز۔ یہ شیطان اللہ کے نام پر دھوکہ دیتا ہے۔ اللہ بہت غفور رحیم ہے، وہ تو کیا اپنی مخلوقات کو، اس کی مخلوقات تو اس کے عیال کی مانند ہے، اس کی اولاد کی مانند ہے، کیا وہ انہیں جہنم میں ڈالے گا؟ وہ تو بڑا ذرہ نواز ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر وہ بخش دے گا۔ اور پھر یہ ہے کہ ابھی تو بڑی عمر پڑی ہے، توبہ تو کا دروازہ کھلا ہے، موت سے پہلے توبہ کر لینا۔ ابھی یہ وقت جو ہے یہ تو عیش کرنے کا ہے، دنیا کمانے کا ہے، اس میں حلال حرام کی تمیز جو ہے وہ خام ختم اپنے اوپر بندش کیوں لگاتے ہو؟ یہ سارے فریب وہ دیتا ہے، سبز باغ دکھاتا ہے اللہ ہی کے نام پر۔ ان الشیطان لکم عدو، یہ آیت جو ابھی ہم نے پڑھی ہے، یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور، یہ مضمون اس سے پہلے سورہ لقمان میں بھی آ چکا ہے، آخری رکوع میں بالکل یہی الفاظ۔ یہاں پر ایک مزید اضافہ کیا گیا شیطان کے حوالے سے، اس کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے۔ ان الشیطان لکم عدو، دیکھو شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، اس کو دشمن ہی سمجھو، تم بھی اس سے دشمنی کرو۔ یعنی یہ نہ سمجھنا کہ ایسے اللہ نے ایک کوئی وہمی سی چیز جو ہے شیطان کے نام سے تمہیں بتائی ہے، ڈرایا ہے اس سے، وہ واقعی ہے، وہ انسان کا دشمن ہے، وہ اس حسد کی آگ اس کے سینے میں روشن ہے، وہ انسان کو صراط مستقیم سے اتارنا چاہتا ہے۔ جو بھی جنہیں بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے دے ایمان اور عمل صالح کی، شیطان تو گھات میں لگا رہتا ہے، انہیں ہر لمحے چوکس رہنا چاہیے کہ